وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ ہے وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ یہ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، یا فرشتے ہم پر اتریں گے تو ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بار بار فرشتوں کی بات کرتے ہو کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، نبی کے ساتھ نبی انسان کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو تم اللہ سے کیا مطالبہ کر رہے ہو فرشتوں کے نازل ہونے کا۔ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، کوئی خوشی کا مقام نہیں ہوگا۔ ان قریب مجرموں کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی کہ ہم پر فرشتے اتریں، ان قریب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن فرشتے وہ ان کے مطالبے کے مطابق نہیں آئیں گے، وہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ان کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے۔ اور جس دن فرشتے آئیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، کوئی خوشی کا مقام نہیں ہوگا، ان کے لیے بہت خوفناک اور ہولناک دردناک مقام ہوگا۔ اس دن مجرموں کو کوئی بشارت نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور فرشتے کیا کہیں گے آ کر، حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ منع کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارا جنت میں داخلہ منع کر دیا گیا ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو فرشتے یہ مجرم جو کہتے ہیں جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھیں، جب تک ہم فرشتوں کو نہ دیکھیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم فرشتوں کو دیکھو گے لیکن اس وقت تمہارے لیے کوئی خوشی کا مقام نہیں ہوگا، کوئی بشارت نہیں ہوگی، تمہارے لیے بڑا ہولناک مقام ہوگا، اور فرشتے تمہیں اللہ کے عذاب کی وعید سنا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو کوئی عمل کیے ہوں گے نیک عمل، ان مجرموں نے ممکن ہے کوئی نیک عمل بھی کیا ہو، اللہ کی رضا تو انہیں مطلوب نہیں ہے، ممکن ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، یا اپنے دل کو سکون دینے کے لیے انہوں نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کے تمام اعمال کو فجعلناہ ھباء منثورا، ہم ان اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، ان اعمال کو بے وزن کر دیں گے، ان اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے ہاں کوانٹٹی یعنی انسان نے کتنے عمل کیے ہیں، تعداد کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے کہ انسان نے جو عمل کیا ہے وہ ایمان لانے کے بعد کیا ہے، وہ خلوص کے ساتھ کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا ہے یا نہیں۔ جو عمل ایمان سے پہلے ہو، ایمان کے بعد نہ ہو، یا جو عمل اخلاص کے بغیر ہو، یا جس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، آپ کی سنت کی، تو وہ عمل اللہ کے ہاں بے وزن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مجرموں نے کوئی اگر نیک عمل کیا بھی ہوگا دنیا کے اندر تو ہم ان کے نیک اعمال کو بے وزن کر دیں گے، ہم ان کے نیک اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، ان کو ان کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کی مثال، اشتدت بہ الریح، ایک ایسے دن میں کہیں راکھ موجود ہو کہ جو تیز آندھی والا دن ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اس تیز ہوا کے اندر راکھ کی کیا حیثیت ہوگی، راکھ اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی، راکھ اڑ جائے گی۔ اسی طرح ان کے نیک اعمال کا حال ہوگا کہ وہ نیک اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، اور جب تیز آندھی چلتی ہے تو وہ راکھ اڑ جاتی ہے، کچھ باقی نہیں بچتا، تو ان کے نیک اعمال بھی قیامت کے دن اڑ جائیں گے اور کوئی بھی چیز باقی نہیں ہوگی، ان کے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن نہیں رکھیں گے، کوئی ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، ان کے وہ اعمال کے اندر وہ معیار ہے ہی نہیں، وہ کوالٹی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ان کے اعمال کو تولا جائے، ان کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ نے مجرموں کی ذکر کیا، ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کے بالمقابل نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العالمین
پر ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن زیادہ بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، اور زیادہ اچھے ہوں گے قیلولہ کی جگہ کے اعتبار سے، آرام گاہ کے اعتبار سے۔ یہ تو برے لوگوں کا مقام ہے کہ قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب نیک اعمال کی کوئی حیثیت، کوئی وزن نہیں ہوگا تو گویا کہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے، اور جو ان کے بالمقابل جنت والے ہیں ان کو بڑا اچھا مقام ملے گا جنت کے اندر، اور قیلولہ کی جگہ، آرام کی جگہ، آرام گاہ ان کی بہت خوبصورت، بہت عالی شان اور بہت اچھی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو اچھے ساتھی بنانے چاہیے اور انسان کو برے ساتھی نہیں بنانے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالے گا۔ کیا کہے گا؟ یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ پکڑ لیتا، کاش کہ میں رسول کی بات مان لیتا، کاش کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھے، کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ یہ جو برے دوست ہیں، برے ساتھی ہیں، وہ انسان کو نیکی کی طرف لانے کی بجائے برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ خود برے ہوتے ہیں۔ جب وہ خود برے ہوتے ہیں تو وہ انسان کو برائی کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ظالم شخص وہ تمنا کرے گا اور وہ افسوس کرے گا، کاش کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا، کاش کہ میں آپ کی احادیث مبارکہ پر عمل کرتا، اور کاش کہ میں برے دوست نہ بناتا، برے ساتھی نہ بناتا۔ اسلام میں اچھے ساتھی بنانے کی، اچھی سوسائٹی اختیار کرنے کی بہت اہمیت ہے، اور برے ساتھی بنانے کی، بری سوسائٹی اختیار کرنے سے سخت طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، جیسا وہ بننا چاہتا ہے، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو بنایا ہے، اور ہم کن لوگوں کی طرح دکھنا چاہتے ہیں، ہم کن لوگوں کی ظاہری شکل و صورت، کن لوگوں کا فیشن ہم اختیار کرتے ہیں، ہم کیسا بننا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے، اور یہ محبت سے مراد صرف ظاہری منہ کی محبت نہیں ہے، اس محبت سے مراد انسان اس کو اپنا آئیڈیل بنائے، انسان اس کو اپنا ہیرو بنائے، انسان اس کے نقش قدم پر چلے، انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے اصل میں سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے کہ روز قیامت آپ تو جنت الفردوس میں، آپ کے جنت میں بڑے بلند مقام ہوں گے، ہمارا مقام قیامت کے دن کہاں ہوتا ہے، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں آپ سے شدید محبت ہے، دنیا کے اندر ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، آپ قیامت کے دن بلند مقام پر ہوں گے، اگر ہم جنت میں ہوں بھی تو ہمارا مقام وہ تو نہیں ہوگا جو آپ کا مقام ہوگا اللہ کے ہاں، تو قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ ہوگا، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جہاں وہ ہے وہی محب بھی ہوگا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ حدیث سنی، اس حدیث سے زیادہ ہمیں جب سے یہ حدیث سنی اس سے زیادہ ہمیں کوئی حدیث پسند نہیں آئی۔ اس حدیث کو سن کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ انسان کوشش کرتا ہے، بعض کوشش میں انسان کامیاب ہوتا، بعض میں انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ انسان بن سکا کہ نہیں بن سکا، اصل چیز ہے انسان کی کوشش کیا ہے، انسان کس رستے پر چل رہا ہے، انسان کس سے محبت کرتا ہے، انسان کس جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو انسان کو
ایک تو خود نیکی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر انسان کی سوسائٹی اچھی ہوگی، انسان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہوگا، تو وہ اچھے لوگ انسان کو مزید نیکی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اگر انسان نماز سے دور ہوگا، وہ خود نماز پڑھیں گے اور اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بھی نماز کی دعوت دیں گے۔ وہ خود اچھا کام کریں گے تو اپنے دوست، اپنے ساتھی کو بھی اچھا کام کرنے کی دعوت دیں گے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ خود اچھے ہوتے ہیں، جب وہ خود اچھے بھی نہیں ہوتے تو وہ اپنے ساتھیوں کو برائی کی طرف لے جانے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو کہ وہ شخص کیسا ہے، تمہیں پتہ نہ ہو اس شخص کے بارے میں، تو کیا طریقہ کار ہے اس شخص کو جانچنے کا، اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی شخص سے کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کاروباری معاملہ، کوئی سفر، کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہم کسی سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا ایک آسان طریقہ کار ہے، ہم اس کے دوست احباب کا جائزہ لیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جو اس کے دوست احباب جس دین پر ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا۔ اس کے دوست احباب نیک ہوں گے، وہ اگر ظاہری طور پہ ہمیں زیادہ نیک نظر بھی نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر نیکی کی بات ہوگی، وہ دوستوں کی وجہ سے نیکی کا کام کرتا ہوگا۔ تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو دیکھ بھال کے دوست بنانے چاہیے، دیکھ بھال کے اپنے ساتھی، اپنی سوسائٹی اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ساتھی کی، اچھی اور بری سوسائٹی کی مثالیں بھی پیش کی۔ آپ نے فرمایا اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہے۔ اگر تم خوشبو بیچنے والے سے خوشبو نہیں خریدو گے تو کم از کم تم اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اسی سے خوشبو آئے گی۔ تم اگر خود بھی نیک نہیں ہوگے، اس سے اچھی باتیں تو سنو گے، خود اس سے خوشبو نہیں خریدو گے، خوشبو نہیں لگاؤ گے، تمہیں اس سے خوشبو تو آئے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ لوہے کی بھٹی پر کام کرنے والا، کہ اگر تم خود وہ کام نہیں بھی کرتے، تم اس کے پاس جاؤ گے تمہیں اس سے بدبو آئے گی۔ ممکن ہے کہ تم وہاں جاؤ، تمہیں وہاں جا کے گرمی لگے، اور ممکن ہے کہ تمہارے کپڑے جل جائیں اور تمہیں نقصان ہو اس کے قریب جانے سے، اس کے قریب بیٹھنے سے، یا کم از کم تمہیں بدبو ہی آئے۔ تو یہ اچھے اور برے ساتھی کے بارے میں ہمارے دین میں بہت زیادہ ہدایات موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنی سوسائٹی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے دوست اچھے بنانے چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ہم ظاہری طور پر دین پر بہت زیادہ عمل پیرا نہیں بھی ہیں، کم از کم ہمارے ساتھی اچھے ہوں۔ اگر ہم خود بہت زیادہ دین پر عمل نہیں کر رہے، ہمارے ساتھی اچھے ہوں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اچھے لوگوں میں کر دیں گے۔ اور اگر ایک انسان خود نیک ہے لیکن اس نے دنیا دار قسم کے ساتھی بنائے ہوئے ہیں، دنیا دار قسم کے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور معاملہ، ممکن ہے وہ شخص خود نیک ہو، لیکن قیامت کے دن اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن ظالم شخص جو ہے وہ افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے گا، اپنا ہاتھ چبا ڈالے گا، اور کیا کہے گا ایک تو کاش کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا، کاش کہ میں قرآن و حدیث پر عمل کرتا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ پکڑتا، میں رسول کے نقش قدم پر چلتا۔ ایک تو میں رسول کو اسوہ بناتا، اور دوسرا وہ افسوس کرے گا کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تھا کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے جب ذکر میرے پاس آیا۔ میرے پاس ذکر آیا تھا، میں ذکر سے متاثر بھی ہونے لگا تھا، مجھے نصیحت ملی تھی، کسی نے نماز کا کہا تھا، کسی نے نیک کام کا کہا تھا، مجھے اس کی باتیں اچھی بھی لگی تھی، لیکن جب میں اپنے دوست کے پاس آیا، دوست نے مجھے اس ذکر سے گمراہ کر دیا۔ دوست نے کہا یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم اپنے لہو و لعب میں چلیں۔ تو برا دوست، انسان کا بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، کسی کی اچھی بات سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن برا دوست اس سے اچھائی کے اثرات ختم کر دیتا ہے۔ ذکر آنے کے بعد، نصیحت آنے کے بعد برا دوست انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قیامت کا دن افسوس کرے گا ظالم شخص کہ میرے برے دوست نے مجھے، ذکر میرے پاس آیا تھا، مجھے نصیحت آئی تھی، میں نصیحت پر عمل کرنے لگا تھا،
لیکن مجھے میرے دوست نے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ شیطان تو انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول کہیں گے قیامت کے دن، شکوہ کریں گے اللہ کے ہاں، کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، تو جو لوگ قرآن کریم پڑھتے نہیں، قرآن کریم کو سیکھتے نہیں، قرآن کریم پہ عمل نہیں کرتے، تو قیامت کے دن کون مدعی ہوگا ان کے خلاف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہوں تو کیا خیال ہے فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ پھر فیصلہ تو نبی کے خلاف نہیں ہوگا، فیصلہ تو نبی کے حق میں ہوگا، اور جس کے خلاف نبی مدعی ہوں گے فیصلہ تو اس کے خلاف ہوگا، وہ قیامت کے دن خائب و خاسر، نقصان اٹھانے والا بنے گا۔ تو جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے، قرآن کریم کو جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے ان کی ساری زندگی جو ہے وہ دیگر کاموں میں، موبائل میں، فیس بک میں، اور اپنی دیگر دنیاوی دلچسپیوں میں، اپنے لہو و لعب میں، اپنی کرکٹ میں، اور ان چیزوں میں جن کی ساری زندگی لگ جاتی ہے، اور اس زندگی کے اندر ان کو قرآن کو کھولنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف مدعی ہوں گے اللہ کے حضور، اور کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم قرآن پر عمل نہیں کرتی تھی۔ جب رسول شکوہ کریں گے تو کیا خیال ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا رسول کا شکوہ سنیں گے؟ نہیں، پھر اللہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اس کو سزا نہیں دیں گے، بالکل دیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سے تعلق رکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑنا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کریم کو انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے تعلق رکھنا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ حروف کھاتے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اگر پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خود تلاوت فرمائی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا مبارک کلام ہے، اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو ترتیل سے پڑھا ہے۔ اللہ نے خود ترتیل سے پڑھا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیسے پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے راتوں کو قیام کریں، راتوں کو سوئے نہیں، راتوں کو قیام کریں، مگر تھوڑی رات آپ سو سکتے ہیں، آپ راتوں کو قیام کریں۔ او زد علیہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم قیام کریں، او زد علیہ یا آدھی رات سے زیادہ قیام کریں، ایک تہائی رات قیام کریں، آدھی رات قیام کریں یا دو تہائی رات قیام کریں۔ اور کیا کریں قیام کر کے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے ایک تہائی رات، آدھی رات، دو تہائی رات قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اور کیسے پڑھنے کا حکم ہے؟ ترتیل کے ساتھ۔ اور جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، جن پر اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے، اور جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وہ قرآن کریم کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ،
یہی لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھنے والا کون ہے؟ وہ قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں، منہ سے کہتا ہے کہ جی میں اس امت میں شامل ہوں، میں اس بہترین امت میں شامل ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سے اس کا تعلق نہیں، تو وہ صحیح طریقے سے قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ وہ رکھتا ہے جو قرآن کی اس طرح تلاوت کرتا ہے جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے کا حق کس طرح ہے؟ ترتیل کے ساتھ۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کو پڑھا، جس طرح اللہ رب العالمین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کیا چیز ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل نام ہے حروف کو عمدگی سے ادا کرنے کا، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا، اور معرفت الوقوف، اور یہ پہچاننے کا کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ترتیب میں شامل ہیں۔ پہلا حصہ ہے حروف کو عمدگی سے پڑھنا، جس کو آپ تجوید کہتے ہیں، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا، قرآن کریم کے الفاظ کو بہت عمدہ طریقے سے پڑھنا۔ عمدہ طریقے سے کس طرح پڑھنا؟ موسیقی کے لہجے میں کس طریقے سے عمدہ پڑھنا؟ نہیں، اس لہجے میں نہیں جس طریقے سے ہم گاتے ہیں، جو قواعد موسیقی ہیں اس طرح نہیں۔ عمدہ طریقے سے پڑھنے سے مراد جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں، اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح عرب پڑھتے تھے۔ عربوں کے لہجوں اور عربوں کی آوازوں میں قرآن کو پڑھو، قرآن کو عربی انداز میں پڑھو۔ عرب لوگ قرآن کریم کو مخصوص انداز سے مخارج اور صفات کے مطابق پڑھتے تھے۔ تو قرآن کریم کی ترتیل کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے لیے تجوید سیکھنی ہوگی قراء کرام کی نگرانی میں، اور پھر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ امام ابن جزری رحمہ اللہ جو مشہور قاری ہیں اور قراءت کے بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ لازمی ہے، حتمی ہے۔ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور اسی ترتیل کے ساتھ جس طرح اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اللہ نے ترتیل سے پڑھا ہے جبریل پر، جبریل نے ترتیل سے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ترتیل سے پڑھا ہے صحابہ کرام پر، صحابہ کرام نے ترتیل سے پڑھا سکھایا ہے تابعین کو، اور اسی طرح وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک قرآن کریم اسی طرح پہنچا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو سنا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح پڑھا، اسی طرح قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو قرآن کریم کو ہمیں اسی تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، کہاں را موٹا کرنا ہے، کہاں را بری کرنا ہے، کہاں لام موٹا کرنا ہے، کہاں لام بری کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں قلقلہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایک تو ترتیل کا نصف حصہ یہ ہے تجوید، اور اگلا نصف حصہ ہے کہ ٹھہرنا کہاں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مطابق قرآن کریم میں کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں تلاوت ختم کرنی ہے، اس کا پتہ لگے گا ترجمہ اور تفسیر سے۔ اگر قرآن کریم کا معنی آتا ہوگا، قرآن کریم کی تفسیر کا پتہ ہوگا، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں ہم وقف کر سکتے ہیں، یہاں ہم ٹھہر سکتے ہیں، یہاں ہم تلاوت موقوف کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، ہمیں قرآن کریم کا معنی ہی سمجھ میں آ رہا ہو، تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کا ٹھہرنا، وقف، یہ معنی اور تفسیر پر موقوف ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کی مشہور مثال جو اردو زبان میں قراء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہو، اٹھو مت بیٹھو، اب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، اب آپ جہاں وقف کریں گے وقف کرنے سے معنی بدلتا رہے گا۔ اگر آپ اٹھو پہ وقف کریں گے، اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب ہوگا کہ کرسی سے اٹھ جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اٹھو پہ وقف کرنے کی بجائے مت پہ وقف کر لیں، اٹھو مت بیٹھو، تو معنی بالکل الٹ ہو جائے گا، معنی بالکل متضاد ہو جائے گا۔ پتہ لگا کہ وقف کا، ٹھہرنے کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے معنی پر، اور کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، اگر ہمیں معنی کا پتہ ہوگا
اگر ہمیں پتہ ہے کہ متکلم جو ہے وہ لوگوں کو بیٹھنے سے منع کرنا چاہتا ہے، اٹھنے کو کہنا چاہتا ہے، ہم کہیں گے بھائی مت پہ وقف نہ کرو، اٹھو پہ وقف کرو۔ اگر مت پہ وقف کرو گے معنی الٹ ہو جائے گا۔ تو معنی کا بہت گہرا تعلق ہے تجوید کے ساتھ، معنی کا بہت گہرا تعلق ہے وقف کے ساتھ۔ اگر معنی کا پتہ ہوگا تو صحیح وقف ہو سکے گا، ورنہ صحیح وقف نہیں ہو سکے گا۔ تو ترتیل کے دو حصے ہوئے، ایک قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا، قرآن کریم کو عمدگی سے پڑھنا، اور دوسرا قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، معنی کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا۔ تو ترتیل میں کچھ لوگ جو ہیں قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھتے، حروف کو حروف سے بدل دیتے ہیں، صاد کو سین پڑھ لیتے ہیں، زا کو زال پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ترتیل نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرآن کریم کو تیز تیز پڑھ رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھ رہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر قرآن کریم کو جب پڑھیں تو اس کا ہمیں معنی سمجھ میں آنا چاہیے، ہمیں اس میں تدبر کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں ترتیل میں شامل ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دیتے تھے تو قریش آگے سے کیا رویہ رکھتے تھے آپ کے ساتھ، قریش نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں قریش مکہ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں وہ پکڑتے آپ کو مگر مذاق۔ جب یہ بدبخت آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، جملے کستے ہیں آپ پر، آپ کو برا بلا کہتے ہیں۔ شروع میں تو صرف زبان کے حد تک وہ یہ کام کرتے تھے، بعد میں تو پھر انہوں نے تشدد اور تکلیفیں دینا بھی شروع کر دی تھی۔ کئی موقع پر پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی دی، شہید تک کرنے کی سازشیں کی۔ آپ سجدے میں جاتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دیتے، آپ کو کئی دفعہ گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹتے، اور کئی دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ آپ سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے سازش کی کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اس کا بدلہ لیں گے، اس قبیلے کے مخالف ہو جائیں گے، تو ہم سب قبائل مل کر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اکٹھا ہو کر تو 10 قبیلوں کے 20 قبیلوں کے 20 نوجوان مل کر اکٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اب بنو ہاشم جو ہیں وہ 20 قبیلوں سے ٹکر نہیں لے سکیں گے، 20 قبیلوں کی مخالفت مول نہیں لے سکیں گے، وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے، ہم دیت دے دیں گے۔ تو انہوں نے سازش کی اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں سے نکال لیا بحفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مٹی ڈالتے نکل گئے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا، اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ حضرت علی کو سلا کر آپ ہجرت کر گئے اللہ کے حکم سے، کافروں کو پتہ نہیں لگ سکا۔ تو شروع میں کفار مکہ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے، جملے کستے تھے آپ پر۔ فرمایا کہ وہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں وہ نہیں پکڑتے آپ کو مگر مذاق۔ کیا مذاق کرتے ہیں؟ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، وہ کہتے اچھا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، بڑا مزاحیہ انداز میں۔ کیا یہ رسول بننے کے لائق ہے؟ کیا رسول ایسے ہوتے ہیں؟ اگر رسول بننا ہوتا تو کوئی سردار بنتا، کوئی مالدار شخص بنتا، رسول ایسے ہوتے ہیں؟ کیا اس کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ والعیاذ باللہ۔ پھر کیا کہتے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو قریب ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کرتے، یہ تو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، اور ہمیں ہمارے معبودوں کے بارے میں جو ہمارے نزدیک بڑے متبرک ہیں، بہت عظیم ہے، یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم ان پہ صبر نہ کریں، یہ تو ہم صبر کیے ہوئے ہیں، ہم اس کی بات نہیں سنتے، ورنہ اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں سے دور کر دے۔ وہ تو ہم اپنے بتوں کے ساتھ ہمارا اتنا زبردست ایمان ہے کہ ہم اپنے بتوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ورنہ یہ تو قریب ہے کہ ہمیں ہمارے بتوں سے گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون گمراہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بنا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گمراہی کی دعوت دینے آئے تھے؟ آپ تو ہدایت کی دعوت دینے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمیں گمراہ کرنے آیا ہمارے معبودوں کے بارے میں، یہ تو ہم ہی ہیں جو اپنے معبودوں پر سختی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں،
یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب یہ عذاب دیکھیں گے موت کے وقت یا قیامت کے دن، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ یہ گمراہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے والعیاذ باللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنا معبود اپنی خواہش کو بناتا ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے نفس کی خواہش پر چلتے ہیں؟ جہاں ان کا دل کہتا ہے وہ اپنے دل کی بات مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی کا پابند نہیں کرتے۔ انسان پابند ہے۔ کیوں انسان پابند ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں انسان آزاد ہے۔ انسان آزاد نہیں ہے، انسان پابند ہے۔ انسان آزاد کیوں نہیں ہے؟ انسان پابند کیوں ہے؟ انسان اس لیے آزاد نہیں ہے، اس لیے پابند ہے کیونکہ انسان مخلوق ہے۔ انسان خود پیدا نہیں ہوا۔ جو خود پیدا ہو وہ آزاد ہوتا ہے، بلکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا۔ جو ازل سے موجود ہو وہ آزاد ہوگا، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا۔ جو ازل سے موجود ہے اب تک رہے گا۔ لیکن جس کو کسی نے پیدا کیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، تو اس کو تو کسی مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس مقصد سے پیدا کیا اس کو وہ کام کرنا ہوگا۔ انسان آزاد کیسے ہے؟ باقی اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر بے جا پابندیاں نہیں لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمائشوں میں، مشکلات میں، تنگیوں میں نہیں رکھا۔ اللہ نے ہم پر جو دین اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے وہ دین سخت نہیں رکھا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے تخفیف چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتے، آسانی چاہتے ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ تو دین میں ایسی سختی نہیں ہے جس کو ہم کر نہ سکیں، لیکن ہم پر پابندی تو ہے۔ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کر کے ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں عبث پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہمارے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دین کا پابند کیا۔ اللہ کہتے ہیں تم اگر اس دین کی پیروی کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو گے، دین اسلام پر عمل کرو گے، تو میں تم سے راضی ہوں گا اور تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر میں تم سے راضی ہو کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ انسان آزاد نہیں ہے، انسان پابند ہے، لیکن وہ پابندی ایسی نہیں ہے کہ انسان کے لیے وہ اتنی پابندی ہو کہ انسان کر ہی نہ سکے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ بنیادی طور پر انسان مکلف ہے، بنیادی طور پر انسان پابند ہے۔ یہ کہنا جی ہم تو آزاد ہیں، ہم پابند نہیں ہیں کسی کے، ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا اور جس کام کے لیے پیدا کیا ہم اس کے مکلف ہیں۔ اگر ہم وہ کام نہیں کرتے، اللہ دنیا میں ہم پہ پابندی نہیں لگاتے۔ اللہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے کرنا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری بات نہیں مانو گے، میرے بنائے ہوئے نظام پر نہیں چلو گے، پھر میں تم سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ انہیں نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، آپ نے اس پر ٹھونسنا نہیں ہے دین کو، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا، کفر کرتا ہے، اللہ اس سے نہیں منٹ لیں گے قیامت کے دن۔ تو اب اللہ تعالیٰ تعجب سے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اللہ کی بجائے اپنی خواہش کو بنایا ہے؟ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کی بات مانتا ہے، وہ اپنے خواہش نفس پر چلتا ہے، ہوائے نفس پر چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنی خواہش پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو انسان پیدا نہ ہوا ہو، ازل سے موجود ہو۔ انسان پیدا ہوا ہے لہذا انسان سے سوال بھی ہوگا، انسان مکلف بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ اللہ ازل سے ہیں، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فعال لما یرید، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کریں اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، لوگوں سے سوال ہوگا۔
اللہ سوال کریں گے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے سسٹم بنایا ہے، جو اس سسٹم کی پیروی نہیں کرے گا، اللہ نے دنیا میں پابند نہیں کیا، لیکن پھر آخرت اللہ نے رکھی ہے حساب کتاب کے لیے، دنیا میں بھی اس کا وبال ہوگا انسان پر۔ تو فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو کسی پابندی کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بناتا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے حمایتی بنیں گے؟ قیامت کے دن جب اللہ اس بندے سے حساب لیں گے، یہ اللہ اس سے شدید ناراض ہوں گے، کیونکہ اس شخص نے اللہ کی بات ماننے کی بجائے، اس نے اللہ کو اپنا معبود ماننے کی بجائے اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس نے شرک کیا تھا اللہ کے ساتھ۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے دل کی بات مانتا ہے، جو دل میں بات آتی ہے وہ کرتا ہے، تو اللہ اس پر شدید ناراض ہوں گے۔ تو جب اللہ اس پر ناراض ہوں گے تو کیا قیامت کے دن آپ اس کے وکیل ہوں گے؟ اگر آپ بھی اس کے وکیل ہوں گے، نبی وکیل نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سوال کرتے ہیں اور سوال کے اندر انکار ہے، اگر آپ بھی اس کے وکیل بنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو آپ کی وکالت کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی حمایت سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ اس سے خوب نمٹ لیں گے۔ اللہ نے انسان کو پابند کیا اپنے احکامات کا، اللہ نے انسان کو اپنے خواہش نفس کا پابند نہیں کیا، انسان جو چاہے کرے، اللہ نے انسان کو اجازت نہیں دی۔ جو انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں دین کو مان لیتا ہوں، لیکن میں دین کو اپنی مرضی کے مطابق مانوں گا، جو آسان لگے گا وہ مانوں گا، جو مشکل لگے گا نہیں مانوں گا، وہ بھی دین کو نہیں مان رہا۔ وہ یہ نہ کہ چلو جی میں آدھے دین پر تو عمل کر رہا ہوں، میں 60% احکامات پر تو عمل کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں 60% احکامات کا پابند نہیں بنایا۔ شاید کل بات ہو رہی تھی نماز کے بارے میں، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، میں 4 پڑھ لوں گا، 3 پڑھ لوں گا، کیا خیال ہے 4 پڑھنے والا، 3 پڑھنے والا، اللہ اس سے بہت خوش ہوں گے کہ اس نے 5 کے بجائے چلو 4 تو پڑھ لی ہیں؟ نہیں، اللہ کہیں گے میں نے تو تمہیں 5 کا پابند کیا تھا، تم نے 4 نمازیں کیسے بنا لی؟ انسان کہے گا اے اللہ وہ 5ویں مشکل تھی، 4 آسان لگتی تھی۔ اللہ کہیں گے تم نے آسان اور مشکل پہ عمل کرنا تھا کہ میرے احکامات پر عمل کرنا تھا؟ اللہ کو پتہ ہے کیا مشکل ہے کیا آسان ہے۔ ایک انسان کہتا ہے نہیں جی میں تو فجر کی نماز صبح اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، میں تو جب صبح اٹھوں گا لیٹ کوئی آفس جانے کے لیے 8-9 بجے تو تب پڑھ لوں گا۔ کیا خیال ہے ایک بندہ مستقل اس وقت فجر کی نماز پڑھے، اللہ اس سے بہت راضی ہوں گے کہ چلو اسے نماز تو پڑھ لی ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے، انسان کو اس وقت کے اندر ادا کرنی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، ایک مرد کہتا ہے میں نماز گھر میں پڑھ لوں گا، مجھ سے مسجد میں نہیں جایا جاتا، اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے میں نے تو مردوں پر نماز مسجد میں فرض کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام بناؤں اور میں جا کر دیکھوں کہ کون لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد میں آ کر نہیں پڑھ رہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں جا کر دیکھوں، جائزہ لوں جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے مردوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ عام مرد چھوڑیں، ایک نبینہ صحابی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ہوں، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، اندھیرے میں مجھے آنا پڑتا ہے، رستہ بھی لمبا ہے، رستے میں جھاڑیاں بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں اور میں بوڑھا بھی ہوں، یہ سب چیزیں موجود ہیں، کیا میں مسجد میں آنے کا مکلف ہوں؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اسے اجازت دی، لیکن پھر آپ نے اسے بلایا، آپ کو وحی ہوئی، آپ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں میں اذان سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم اذان سنتے ہو تو مسجد میں آنا ہوگا۔ ایک نبینہ اور بوڑھا شخص وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ہم کیسے جو ہے وہ نماز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی مرضی کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا دین اپنا سکتے ہیں؟ اگر اپنی مرضی کا دین اپنائیں گے، یاد رکھیں وہ دین نہیں ہے، وہ ہم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ ہم نے جو آسان تھا وہ لے لیا، جو مشکل تھا وہ چھوڑ دیا، اور یہ گویا کہ انسان نے اللہ کو معبود بنانے کی بجائے اپنے نفس کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب آسانی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ دین پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے، جب مشکل عمل آتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر عمل نہیں کرتے۔
جس اللہ نے آسان اعمال رکھے ہیں اس اللہ نے مشکل اعمال بھی رکھے ہیں. اللہ نے آزمائش کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اللہ نے جنت دینی ہے کہ نہیں, جنت سستی نہیں ہے. اللہ جنت کے لیے انسان کو کوئی مشکل کام بھی کرنے پڑیں گے. انسان کے نہیں جی میں تو آسان کام کروں گا, میں تو اپنی مرضی کی باتیں مانوں گا, تو وہ تو پھر شرک ہے اللہ کے ساتھ, وہ پھر اللہ کی بات ماننا نہیں ہے. ایک بندہ دین کے 70% احکام پہ عمل کرتا ہے, 30% احکامات پر عمل نہیں کرتا. دیکھیے میں فرق کرتا ہوں, ایک ہے کہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, سستی ہو جاتی ہے, یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں بس یہ 70% احکامات مانتا ہوں, 30% احکام مجھے مشکل لگتے ہیں, میں نے یہ نہیں کرنا ہے, وہ انکار کر دیتا ہے. 30% چھوڑیے 20%, 20% چھوڑیے 10%, 5% احکامات کو بھی ماننے سے انکار کرے. میں کہتا ہوں اگر وہ اللہ کے ایک حکم کو ماننے سے انکار کرے کافر ہو جائیں گے. ایک حکم کو بھی ماننے سے انکار نہیں کر سکتا. انکار کس بات کا؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے مشکل لگتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی. بھئی آپ کو حکمت سمجھنا ضروری ہے کیا اللہ انصاف کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا اللہ علیم اور حکیم نہیں ہے؟ ہم اللہ کے پابند ہیں, اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہمیں عمل کرنا ہے. ہاں انسان سے بشری تقاضے کے تحت سستی ہو جائے, انسان اللہ سے معافی مانگے, اللہ معاف کر دیں گے, لیکن انسان دیدہ دلیری سے انکار نہیں کر سکتا. اور جو بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اپنے مطلب کا دین, میرے مطلب کا دین ہے, میں جس کو آسان سمجھوں گا عمل کروں گا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر کوئی خیر پہنچتی ہے مطمئن رہتا ہے, اچھا دین ہے, ہمیں اسی دین میں رہنا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اگر اسے کوئی مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, اپنے قدموں پر پلٹ جاتا ہے, عمل نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ, اس کی دنیا بھی تباہ ہے, آخرت بھی تباہ ہے. کہ جو آسان دین پر عمل پیرا رہتا ہے, مشکل دین کو چھوڑ دیتا ہے. جس اللہ نے آسان احکامات دیے ہیں اسے اللہ نے مشکل احکامات بھی دیے. جس اللہ نے آسان نمازیں رکھی ہیں اس اللہ نے مشکل نمازیں بھی رکھی. جس اللہ نے آسان روزے رکھے تھے سردیوں میں, اسی اللہ نے یہ گرمیوں کے مشکل روزے بھی رکھے ہیں. ہم یہ کہ نہیں ہم یہ تو نہیں رکھ سکتے. اگر ہمیں مجبوری ہے, ہماری طاقت سے بڑھ جائے, اللہ نے آسانی کر دی ہے. ایک بندے کے لیے بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, یا کسی وجہ سے اس کی جان پر بن جاتی ہے, وہ روزہ نہیں رکھ پاتا. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جس کے لیے مشکل ہو جائے, جان کا مسئلہ بن جائے, وہ بعد میں رکھ لے. لیکن ایک بندے کو یہ مسئلہ نہیں, لیکن وہ کہتا ہے مجھے مشکل لگتے ہیں. یہ مشکل لگتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے آسان روزے بھی تو رکھے تھے سردیوں میں, تو اللہ نے گرمیوں میں بھی رکھے ہیں. جب سردیوں والے رکھنے ہیں تو گرمیوں کے بھی رکھنے ہیں. آسان نمازیں ہیں تو مشکل نمازیں بھی ہیں, ظہر عصر کی مغرب کی نمازیں ہیں, اب فجر اور عشاء کی بھی پڑھنی ہے, مشکل لگے پھر بھی پڑھنی ہے. گرمی میں وضو کرنا نہانا آسان لگتا ہے, سردیوں میں وضو کرنا, سرد راتوں میں بستر سے اٹھنا مشکل لگتا ہے. تو آسان اوقات میں نماز پڑھتے رہے ہیں, تو مشکل اوقات میں نماز کس نے پڑھنی ہے؟ وہ بھی ہمیں نہیں پڑھنی ہے. اپنی مرضی کا دین نہیں بنا سکتے, دین کے اندر اپنی خواہش شامل نہیں کر سکتے. باقی اللہ نے دین کے اندر مشکل نہیں رکھی, ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. جو اپنے خواہش کو اپنا معبود بنائے گا, نبی کی حمایت بھی اسے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی, والعیاذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, اے نبی کیا آپ گمان کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ, یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, یا یہ جو جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں ان میں سے اکثر سنتے اور عقل کرتے ہیں؟ نہیں, یہ نہ سنتے ہیں نہ یہ عقل کرتے ہیں. یہ بے وقوف ہیں اور یہ بہرے ہیں. یہ کانوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, یہ اللہ نے ان کو دل دیا ہے, یہ دل سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لے رہے. اور آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام, نہیں ہے یہ مگر جانوروں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. جانور سے بدتر کیوں ہے؟ دیکھیے جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی, اس کے پاس وہ عقل و شعور نہیں جو انسان کے پاس ہے, لیکن اللہ نے اسے جتنا تھوڑا عقل اور شعور دیا ہے, جو اللہ نے اس کے لیے ایک سسٹم بنایا, طریقہ کار بنایا ہے, جانور اس کی پابندی کرتا ہے. جانور اس اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو نہیں توڑتا جتنا اللہ نے اس کو پابند بنایا. اللہ نے اس کو زیادہ اس کو مکلف بنایا ہی نہیں اللہ نے کہ وہ دین کے احکامات کا پابند ہے, لیکن جو اللہ نے اس کے لیے ایک لگا بندہ طریقہ رکھا ہے, وہ اس لگے بندے طریقے پر چلتا ہے. اگر اس کو بھوک لگی ہے, اس نے پیٹ بھر لیا ہے, اب وہ بلا وجہ جو ہے وہ شکار نہیں کرے گا, بلا وجہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا.
جتنی بھوک لگی ہے اتنا وہ شکار کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، انسان کی زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے۔ جب انسان جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر اعمال شروع کر دیتا ہے، جانور بھی جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر چیر پھاڑ نہیں کرتا، درندہ بھی وہ بھی پھر ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ایسا ہے کہ ضرورت اس کو نہیں بھی ہوتی پھر بھی وہ دوسرے کا مخالف ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان کرتا ہے، دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نہیں ہے یہ مگر جانور، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بدترین جانور اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ وہ کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے دیکھیے انسان کو سب سے بہترین اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا، بہترین سانچے میں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت تب ہے جب انسان اس فضیلت کا پاس رکھے۔ جو شخص اس فضیلت کا پاس نہیں رکھتا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر فضیلت چھوڑیے، اشرف المخلوقات چھوڑیں، پھر وہ جانور اور جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین صورت دی، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو نچلوں میں سے سب سے نچلا کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ نے انسان کو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کا پاس نہیں رکھتے۔ اللہ نے جو انسان کو مقصد دیا ہے اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، وہ سب سے ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ کتے، بلے، خنزیر اور حشرات الارض سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ سب مخلوقات میں سے سب سے افضل، پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل۔ اللہ پھر فرشتوں سے سجدہ کرواتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں، وہ کون خوش بخت ہیں جنہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ اللہ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو جو محبوب لوگ ہیں وہ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ اللہ کا تقاضا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں میں یہ صفات ہونی چاہیے، پھر وہ رحمان کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جو زمین پر انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا اللہ نے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، انسان زمین پہ اکڑ کر نہ چلے۔ اکڑ کر چلنا کس طرح ہوتا ہے؟ انسان دھم دھم کر کے پاؤں مار کر تکبر کے ساتھ چلے۔ بھئی کیا انسان زمین پہ دھم دھم کر کے پاؤں مار کر انسان جب اکڑ کے چلے گا کیا وہ زمین کو پھاڑ دے گا؟ نہیں پھاڑ سکتا۔ بڑی مضبوط زمین اللہ نے بنائی ہے، انسان نہیں پھاڑ سکتا، تو انسان پھر اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ انسان گردن اکڑا کر سر اونچا کر کے چلتا ہے تکبر کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں تو اپنا سر جتنا مرضی اونچا کر لے، کیا پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائے گا؟ تو پہاڑ سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین پہ اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ کی بلندی تک تیرا قد ہو سکتا ہے۔ جب تیرا قد نہیں ہو سکتا، جب تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پھر تو اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن بات یاد رکھیے، عاجزی کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیماروں اور کمزوروں کی طرح وہ رینگ رینگ کر چلیں، سر انہوں نے نیچے ڈالا ہوا ہے اور وہ اس طرح مسکینی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے وقار کے ساتھ، انسان سینہ تان کر سر بلند کر کے، لیکن عاجزی کے ساتھ۔ وہ سر بلند جو کرنا ہے وہ تکبر کی وجہ سے سر بلند نہ ہو، اکڑ کی وجہ سے۔ انسان چلے عاجزی کے ساتھ چلے، انکساری کے ساتھ چلے، لیکن سیدھا کھڑا ہو کر۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، اللہ نے جانور نہیں بنایا کہ وہ جھک کر چلے۔ انسان کو سیدھا ہو کر چلنا ہے،
انسان کو انسان کے سامنے جھکنا نہیں ہے. انسان کو کسی سے سلام کرنا ہے تو جھک کر جو ہے وہ سلام نہیں کرنا. انسان کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اپنے مسلمان بھائی کے سامنے نہیں جھکنا, چاہے وہ کوئی بزرگ کیوں نہ ہو, کوئی بڑا کیوں نہ ہو. انسان کو چلنا ہے تو بیماروں کی طرح نہیں چلنا, اگر بیمار نہیں ہے, صحت مند ہے تو انسان کو وقار کے ساتھ سر اٹھا کر سینہ سیدھا کر کے, اللہ نے انسان کو سیدھا بنایا ہے, انسان سیدھا کھڑا ہو اور انسان سیدھا چلے, اور لیکن اس کے اندر عاجزی ہو, انکساری ہو. یہ ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. اسی لیے انہوں نے آہستگی سے ساتھ بریکٹ میں کر دیا وقار اور عاجزی. وقار بھی ہو, اس کے اندر بیمار کی طرح نہ ہو انسان. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے, زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن سے. ایک انسان جو ہے نا ذوف کے ساتھ اور مریل انداز میں چل رہا ہے, اللہ کو طاقتور مسلمان پسند ہے, لیکن اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے, وہ بار بار میں واضح کر رہا ہوں. پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری صفت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث میں نہیں لگتے. جاہلوں سے بحث میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے, وہ سلام کہہ کر ان سے جان چھڑا لیتے ہیں. وہ اچھے طریقے سے آپ پہ سلامتی ہو, آپ خوش رہیں, وہ ان سے بحث میں وقت ضائع نہیں کرتے. بحث اس سے کی جاتی ہے جس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہو. آپ اسے دلیل کی بات کریں, اسے دلیل کی بات سمجھ میں آئے. ایک بندہ آپ نے اس کو دلیل کی بات پیش کی, آپ نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی, وہ آگے سے بلا وجہ کی بحث و مباحثہ میں پڑ جائے, ٹائم ضائع کرنے میں لگ جائے, بات سمجھنے کی وہ کوشش نہ کرے, تو ایسے بندے پر سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب نیک لوگ کسی لغو بات کو سنتے ہیں تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہمارے اعمال ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہل لوگوں سے بات چیت کرنا, بحث میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتے. یہ بات انسان کو دل میں کہنی ہوگی, منہ پر نہیں کہنی ہوگی. اگر انسان کسی جاہل شخص سے بات چیت بحث و مباحثہ سے انکار کرے گا اور انسان اس کو کہے گا چونکہ تم جاہل ہو لہٰذا میں تم سے بات نہیں کر رہا, تو یہ اس سے بڑی جہالت ہے, اس سے مزید فتنہ, مزید لڑائی ہوگی. تو انسان دل کے اندر یہ بات سوچے کہ اس بندے سے بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں ہے, بحث و مباحثہ وقت کا ضیاع ہے. تو انسان اچھے طریقے سے اس سے کہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات پہ غور کروں گا. تو انسان جو ہے نا اچھے طریقے سے سلام کر کے انسان بات ختم کر دے. تیسری صفت بیان فرمائی عباد الرحمن کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں. ان کے راتیں غفلت میں بستروں پر کروٹیں بدلتی نہیں گزرتی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ جب بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں خوف رکھتے ہوئے, امید رکھتے ہوئے. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رات کو تھوڑا سوتے ہیں. کیا کرتے ہیں رات کو؟ وبالاسحار هم یستغفرون. سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ ان کی راتیں بستر پر نہیں, ان کی راتوں کا اکثر حصہ, ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. سجدہ اور قیام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں وہ عبادت کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب تو بہت بڑی چٹی ہے, وہ تو چمٹ جانے والا ہے, وہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. اگر ہم اس کا شکار ہو گئے, اگر ہم جہنم کے ساتھی بن گئے تب تو تباہی ہی تباہی ہے. ہم جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ اتنا سخت عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ انہا ساءت مستقرا و مقاما. بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری قیام کی جگہ ہے. دیکھیے وہ راتیں ان کی غفلت میں نہیں گزرتی,
راتیں ان کی نیند میں نہیں گزرتی پوری رات، بلکہ وہ راتوں کا ایک حصہ سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، لیکن وہ اتنی عبادت کے باوجود ان کے اندر عبادت کا فخر اور غرور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک فخر اور غرور ہوتا ہے دنیاوی مال و اسباب کا فخر تکبر، اور ایک غرور ہوتا ہے اپنی نیکی اور اپنے علم کا۔ یہ جو غرور ہے نیکی اور علم کا، یہ دنیاوی غرور سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، دن میں تو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہی کرتے ہیں، دن تو ان کی نمازوں میں اور اللہ کے احکامات میں گزرتا ہی گزرتا ہے، رات بھی ان کی بستر کی بجائے وہ سجدے اور قیام میں گزرتی ہے، لیکن اتنی عبادت کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھتے اب ہم نے اللہ کی بڑی عبادت کر لی ہے، اب جنت اگر ہمیں نہیں ملنی تو کس کو ملنی ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے جہنم سے بچاؤ کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اپنے عمل پر ان کو بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ عمل وہاں سے کرتے ہیں پورا، وہ اللہ سے دعائیں، کچھ لوگ ہیں وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے امیدیں باندھتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خواہشیں ہیں۔ ایک بندہ عمل کوئی نہ کرے اور کہ اے اللہ مجھے جنت چاہیے، تو یہ خواہش ہے، جنت خواہش سے نہیں ملتی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہیں جنت تمہاری خواہشوں سے ملے گی اور نہ اہل کتاب کو جنت ان کی خواہشوں سے ملے گی۔ عمل کرو اللہ کے لیے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، زیادہ سے زیادہ عمل کرو، اور اس عمل پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں جنت کا وارث بنائے۔ یہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، یہ ہمارے اعمال ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتے، ہمیں اللہ کی رحمت اگر ملے تو وہ ہمیں جہنم سے بچائے گی۔ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو عبادت کرتے ہیں، رات عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن دعا پھر کرتے ہیں، ان کو اپنی عبادت کے اوپر پورا بھروسہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ عباد الرحمن کون ہیں، مزید ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن خرچ کیسے کرتے ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ کمی کرتے ہیں، نہ اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اب اپنی ضرورت کا بھی موجود نہیں ہے، اب اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے مانگنا پڑے گا، قرض لینا پڑے گا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان اپنے پاس مال جو ہے وہ دوسروں کو دے دے اور انسان کہ میں دوسروں سے مانگ کر اپنا پورا کروں گا۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے جاہلیت میں، یمن کے لوگ، وہ حج کرنے آتے، عمرہ کرنے آتے تو زیادہ راہ نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا مال جو ہے وہ دنیا کا مال ہے تو ہمیں وہ دنیا کا مال ساتھ نہیں لانا، وہ کہتے تھے ہم لوگوں سے مانگ تانگ کر اپنا خرچہ پورا کریں گے۔ عمرہ کرنے آتے تھے، حج کرنے آتے تھے، لوگوں سے مانگ تانگ کر جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ انسان اپنا مال سارا خرچ کر دے، ضرورت کا بھی خرچ کر دے، اور انسان اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے انسان اپنے لیے بچائے، انسان حلال طریقے سے کمائے اور اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کا بچائے، اور جو ضرورت سے زائد ہے انسان جتنا زیادہ ضرورت سے زائد سارا خرچ کر دے، بہت بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے اور نہ کمی کرتے ہیں، بخل بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں، اسلام میں میانہ روی ہے۔ پھر فرمایا کہ عباد الرحمن کی مزید صفات کیا ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس نفس کو بھی قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، حق کے ساتھ قتل کرنا ہو تو وہ قتل کرتے ہیں۔ حق کے ساتھ کس کو قتل کیا جاتا ہے؟ عام انسان کسی کو قتل نہیں کر سکتا، حکمران جو ہیں وہ جن لوگوں کی سزا قتل ہے اللہ کی حد میں، تو حکمران ان کو حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو جواب میں اس کو قتل کر سکتے ہیں، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوگا۔ کسی نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہے اس کو رجم کیا جائے گا، حکمران اس کو رجم کریں گے، اللہ کی حد کو نافذ کریں گے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ دین کو چھوڑ جائے، مرتد ہو جائے
مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے تو اس بندے کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی حق کے ساتھ قتل ہے۔ ایک بندہ فتنہ فساد کرتا ہے، محاربہ کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے اور شر پسندی کرتا ہے، لوگوں میں خوف پھیلاتا ہے، ایسے بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے، سختی کے ساتھ سولی دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے حق کے ساتھ قتل کرنا۔ لیکن یہ لوگ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، چاہے حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ حکمران ہونے کا، اقتدار میں ہونے کا مطلب یہ نہیں لوگوں پہ ظلم کریں، لوگوں کو کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے، یہ تینوں کام جن کا اس آیت میں ذکر ہے، شرک کرنا یا قتل کرنا یا زنا کرنا، جو شخص یہ کام کرے یلقى اثاما، وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، گناہ پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو کئی گنا کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوگا۔ الا من تاب، سوائے اس شخص کے جو اگر اس سے انجانے میں، جہالت میں یہ کام ہو جائے، شرک ہو جائے، قتل ہو جائے، زنا ہو جائے، یہ بڑے گناہ بھی ہو جائیں، جہالت میں، نادانی میں کسی سے اگر یہ گناہ ہو جائیں، پھر وہ شخص توبہ کر لے۔ جو توبہ نہ کرے اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو قیامت کے دن کئی گنا عذاب دیا جائے گا، جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوگا۔ لیکن جو توبہ کر لیتا ہے، وہ آمنا اور ایمان لے آتا ہے، وہ عامل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی لوگ ہیں اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ صرف ان کی برائیاں معاف نہیں کرتے، اللہ ان کی برائیوں کو معاف کر کے برائیوں کی جگہ پر نیکیاں کر دیتے ہیں۔ جتنی بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مزید کیا صفات ہیں عباد الرحمن کی؟ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ لوگ جو جھوٹ کو حاضر نہیں ہوتے۔ جھوٹ کو حاضر نہیں ہوتے کیا مطلب؟ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی بندے کو گواہی کا پتہ ہے اور اس کی گواہی دینے سے انصاف مل سکتا ہے کسی کو، لیکن ایک بندہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے اس کو پتہ ہے حق کیا، وہ گواہی نہیں دیتا۔ گواہی کو چھپانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے اس کا دل گناہگار ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح ایک شخص کی گواہی پر کسی فیصلے کا کوئی فیصلہ معلق ہے لیکن وہ انصاف نہیں ہونے دیتا، وہ گواہی چھپا لیتا ہے، وہ گواہی دے تو حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے، لیکن وہ گواہی نہیں دیتا دنیاوی مفادات کی وجہ سے، تو اس کا دل گناہگار ہے۔ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹے اعمال کو حاضر نہیں ہوتے، زور سے مراد جھوٹی گواہی بھی ہو سکتی ہے اور زور سے مراد جھوٹا اور ہر غلط عمل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ غلط اور بیہودہ اعمال پر حاضر نہیں ہوتے، وہ جاتے نہیں ہیں لہو و لعب کی محفلوں میں، موسیقی اور گانے بجانے کی محفلوں میں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور اگر وہ کبھی گزریں لغو سے، جاتے نہیں ہیں، کبھی انجانے میں گزر ہو جائے، مروا کرامہ، پہلو بچا کر گزر جاتے ہیں، عزت و وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ خود نہ تو باقاعدہ خواہش کر کے باقاعدہ پروگرام بنا کر جاتے ہیں، اور اگر کبھی راہ چلتے کسی لغو سے ان کا گزر ہو جائے تو پھر وہ رک کر دیکھنے نہیں لگتے، رک کر ٹائم ضائع نہیں کرتے، پہلو بچا کر، اس لہو و لعب سے بچ کر، اپنا وقت بچا کر، عزت و احترام، اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ لوگ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، جب انہیں اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن کے احکامات سنائے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر پڑے نہیں رہتے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بندہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ شرک میں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرتا ہے، قرآن کی آیت سناتا ہے انہیں، وہ آگے سے بہرا اور اندھا پڑا ہے، توجہ نہیں کر رہا۔ حدیث سنائی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم یہ ہے، پرواہ نہیں کرتا اگلا بندہ۔
فرمایا کہ عباد الرحمن کی یہ صفت نہیں ہے. عباد الرحمن کو جب اللہ کا کوئی حکم سنایا جائے بہرا اور اندھا ہو کر پڑا نہیں رہتا. یہ نہیں کہتا بعد میں کر لوں گا، لیٹ کر لوں گا، فوراً عمل کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ اگر وہ اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا تو وہ جہالت کی وجہ سے نہیں کرتا، اسے پتہ نہ ہو. جیسے ہی اسے پتہ لگتا ہے قرآن کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ فوراً اس پر عمل کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ اسے پتہ بھی ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے سود چھوڑنے کا حکم دیا، اللہ نے حرام کاروبار کرنے سے منع کیا. اسے پتہ ہے، وہ روز سنتا ہے خطبہ میں اپنے اچھے ساتھیوں سے، وہ سنتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن وہ لگا ہوا ہے اس کے اندر. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، بعد میں ٹھیک کر لیں گے، بعد میں نیک ہو جائیں گے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں. تو گویا کہ وہ اللہ کی آیتیں سنتا ہے تو اللہ کی آیتوں پر اندھا اور بہرا ہو کر پڑا رہتا ہے. عباد الرحمن یہ کام نہیں کرتے. عباد الرحمن جب ان کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ان کی یہ صفت ہے کہ جب ان پر قرآن آگے سے کوئی ڈائلاگ نہیں کرتے، آگے سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، آگے سے تاخیر کے تعویل کے حربے اختیار نہیں کرتے. حقیقی مومن کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہے جب اسے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کا دل کانپ جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اس پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کی آیتوں سے اس کو نصیحت ہو، زادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ پکے مومن ہیں جو آیتوں کو سن کر ان کا ایمان بڑھے، ان کے اندر حرکت پیدا ہو. یہ نہیں کہ آیت سنی ہے یا نہیں سنی برابر ہو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کا حکم سنا ہو نہ سنا ہو دونوں برابر ہوں، یہ نہیں ہوتا. میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں پھر آپ کو، کہ قرآن پڑھنے والے، سننے والے اور قرآن نہ پڑھنے سننے والے کا فرق ہونا چاہیے. یہ قرآن پڑھنے والا ہے نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہ پڑھنے والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، کیا فرق ہوا ہمیں اب اس میں؟ اگر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. یہ قرآن پڑھنے والا ہے وہ سود میں حرام کام میں ملوث ہے، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود حرام کام میں ملوث ہے. ایک بندہ قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی حرام کام میں ملوث ہے. کیا فرق ہوا قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والے میں؟ فرق ہونا چاہیے. مومن جو ہے وہ قرآن سن کر، اللہ کی آیتیں سن کر پڑھا نہیں رہتا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ بہرے اور اندھے ہو کر پڑے نہیں رہتے، ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو. جب شراب کا حکم اترا تو صحابہ کرام نے کیا نعرہ بلند کیا؟ وہ شراب پی رہے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مکمل طور پہ. جب شراب کو حرام کر دیا گیا، صحابہ کرام نے کہا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے، آپ نے روک دیا ہے، ہم رک گئے ہیں. کہا جاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. حالانکہ شراب چھوڑنا، سگریٹ چھوڑنا، یہ جو اس قسم کی عادات ہیں یہ انسان کے اندر رچ بس جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا ممکن نہیں رہتا انسان کے لیے. شدید عزم اور سخت ایمان کے بغیر ان چیزوں کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی شراب کی آیتیں اتریں، ایک شخص نے آ کر بتایا کہ اے لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم جا کر تحقیق کریں گے، تم اکیلا بندہ، ایک بندہ بات کر رہا ہے، پتہ نہیں صحیح بات سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. انہوں نے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ اور دیگر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، تو جب ایک بندے نے آ کر ندا لگائی کہ اے لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے، تو ابو طلحہ اور دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ یہ شراب کے مٹکے بہا دو. یہ نہیں کہا کہ ہم پینا بند کر دیتے ہیں، اب شراب ہم پر تو حرام ہے لیکن ہم غیر مسلموں کو بیچ دیتے ہیں، کم از کم ہم نے جو پیسے لگائے ہیں وہ پیسے ضائع نہ ہوں. انہوں نے شراب کو بہا دیا. صرف شراب نہیں بہائی، شراب کے مٹکے تک توڑ دیے، حالانکہ وہ مٹکوں کو کسی اور کام میں استعمال کر سکتے تھے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جب اسے اللہ کا حکم ملتا ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ اسے کہتے ہیں جھک جا میرے سامنے، میری بات مان لے، وہ کہتا ہے اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں آپ کے سامنے جھک گیا، میں آپ کے سامنے تابع ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا میں عمل کرنے کی اپنی سی کوشش کروں گا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟
کہ وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا عطا کر ہمیں ہماری بیویوں سے و ذریاتنا ہماری اولادوں سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، اے اللہ ہمیں ہماری بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک مراد ہے کہ ہماری بیوی بچے صحیح سلامت رہیں، ہماری بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ اس کے اندر آ سکتا ہے، حقیقت میں اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں اس سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے اکثر بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی کئی دفعہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا رشتہ دار، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے ماں باپ وہ مسلمان نہیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی دے دیں، اگر آپ ہمیں فتوحات بھی دے دیں، اگر آپ ہمیں جنت کے اندر جنت بھی دے دیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ اگر جہنم میں ہوں تو کیا ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی؟ کیا ہم خوش ہوں گے کہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے قریبی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں؟ تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی؟ ہمیں خوشی تو نہیں ہوگی ہمارے عزیزوں کے جہنم میں جانے سے۔ اے اللہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے، اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اے اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، تو اے اللہ ان میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے، ہم دیکھیں ان میں، ہمیں ان میں ایمان نظر آئے، ہم دیکھیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، اے اللہ ہم اندر تک خوش ہو جائیں گے، ہم سرشار ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس دعا کا مطلب۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا، یعنی اگر مسلمان نہیں ہے تو مسلمان بنا، اگر وہ مسلمان ہے لیکن نافرمان ہے، اے اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حرام سے نہیں بچتے، اے اللہ ان کو دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی ہو کر، ہمارا بیٹا ہو کر وہ اس کام میں ملوث ہے۔ اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی، افسوس ہوتا رہتا ہے، دل میں جلن ہوتی رہتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما ہمارے عزیزوں سے، ہمارے بچوں سے، ہماری بیوی سے، جس طرح ہم نیکی کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی نیکی کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو صحیح طرح دین پر گامزن کر دے۔ یہ ہے اس آیت کا حقیقی معنی۔ دنیا کی نعمتیں ہوں اور ہم کہیں کہ بس وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اس سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن وہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایمان۔ اسی لیے اگلا جملہ دیکھیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ ہم عام مسلمان نہیں بننا چاہتے، دوسروں کے پیچھے چلنے والے، دوسرے ہمیں بتائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہم اے اللہ دین کا امام بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کے اندر خود بھی دین سیکھیں، ہم دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو نصیحت کریں، دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ اے اللہ ہمیں دین کا امام بنا دے، جو اصل ایک بڑا مرتبہ ہے اور جو ایک بڑا مقام ہے۔ اور یہ دین کی امامت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور انسان قربانیاں دیتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات کو پورا کیا، ہر آزمائش پہ پورا اترے، سرخرو ہو کر نکلے۔ اللہ نے جان کی آزمائش مانگی، انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا، انہوں نے وہ چال چلی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ان کو پتہ تھا کہ میں اگر بتوں کو توڑوں گا، میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی چال چلوں گا، میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور پھر اللہ نے آزمائش کی کہ قوم والوں نے کہا کہ ہم اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ انہوں نے اس وقت بھی نہیں کہا نہیں میں مرتد ہوتا ہوں، میں اب آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، وہ ڈٹے رہے۔ آگ میں جلنا کتنا بڑا عذاب ہے، انہوں نے برداشت کیا، وہ اللہ نے مدد کی، اللہ نے آگ سے بچا لیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے تو آگ جلا کر آگ میں پھینک دیا تھا، اپنے بیوی بچے کو چھوڑا ہے بیابان جگہ پہ، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اللہ نے جو آزمائش مانگی، آزمائش پوری کی، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ میں اگر امام ہوں، میرے بچے اگر نیک نہ ہوں تو دل کی خوشی تو نہیں ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہوگی۔ کہنے لگے اے اللہ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے اللہ میری اولاد کو بھی۔
اللہ فرمانے لگے آپ کی اولاد کو بھی بنا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ ظالم کو نہیں بناؤں گا، جو ظلم نہیں کرے گا، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی امام ہوگا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے آپ بھی امام، آپ کی اولاد بھی امام، لیکن ظالموں کو یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں امام بنا دیے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے انہیں امام بنا دیا تھا دین کا، وہ صبر کرتے تھے، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کب امام بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، جب مشکلات پر خندہ پیشانی سے انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا، جو ان کو مشکلات پیش آئیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں دین کا امام بنا دیا۔ تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے عباد الرحمن کو کہ عباد الرحمن اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی ہدایت دے، ہمیں ان میں آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا، اور اے اللہ ہمیں، ہم سب کو، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیزوں کو دین کا رہنما بنا دے، صرف دین پہ چلنے والا نہیں، دین کا داعی، رہنما بنا دے۔ فرمایا یہ ہے عباد الرحمن کی صفات، اور جن میں یہ صفات ہوں گی اولئک یجزون الغرفہ، ان لوگوں کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا جنت میں کئی منزلہ محلات کا۔ الغرفہ کہتے ہیں بالا خانہ، جس میں کئی منزلیں ہوں، تو ان کو جنت میں بالا خانوں کا بدلہ دیا جائے گا، بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے۔ پتہ لگا جو انسان ان چیزوں پر عمل کرے گا ایسے حالات آئیں گے، اس کو صبر کرنا پڑے گا، مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، دین پر عمل کرنے میں اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ اب جو صبر کرے گا اور ان جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، ان صفات پہ پورا اترے گا تو پھر ایسے لوگ جنت کے مستحق ہوں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور یہ لوگ جنت کے اندر تحفہ اور سلام پائیں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کتنا ہی اچھا مقام ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ اللہ کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، انسان اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ کو انسان کی کیا پرواہ ہو۔ ایک بندہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بڑا ہی بے نیاز ہے، اللہ کے سامنے عاجز نہیں ہوتا، ویسے وہ اللہ کے احکامات پر عمل بھی کر لیتا ہے لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ دعا یاد رکھیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ دعا کے اندر اللہ کی عظمت انسان کے ذہن میں ہو اور اپنی عاجزی انسان کے ذہن میں ہو، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اصل عبادت دعا ہی ہے، الدعاء هو العبادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو کہ تمہارے رب نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ دیکھیے دنیا میں لوگ جتنا مرضی ان کے پاس مال ہو، اگر ان سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگا جائے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو گے تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اللہ سے مانگنے میں اللہ کی حقیقی بندگی ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اور ہماری عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یا دعا کو عبادت قرار دی ہے، اس سے پتہ لگا دعا عبادت ہے۔ فرمایا جو لوگ میری عبادت یعنی میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، اس کو تکبر قرار دیا ہے۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا، کہتا مجھے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری دعا سے، میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ جو بندہ اللہ سے دعا ہی نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتے ہیں، شدید ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو تکبر ہے۔ ایک بندے کو اللہ کو عظیم مان کر، اس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، مشکلات ہیں، پھر بھی دعا کرے، نعمتیں ہیں پھر بھی دعا کرے۔ نعمتیں اس کو اس کی صلاحیت سے نہیں ملی، اللہ نے دی ہیں۔ جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اللہ مزید بھی دیں گے۔ اللہ کی عظمت کا اقرار کرے، اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کرے، دعا کے اندر یہی ہے، دعا کرے۔ فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہو، تمہاری حیثیت اللہ کے نزدیک پتنگوں کی بھی نہیں ہے۔ بکھرے ہوئے پتنگوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس انسان کے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ سے دعا نہ کرے۔ فقد کذبتم، تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، ان قریب یہ چمٹ جائے گا۔ تم جھٹلاتے ہو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کو، قرآن و حدیث کو عمل نہیں کرتے،
اور تم اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے ہلکا نہیں ہے، یہ تمہارا جھٹلانا یہ چمٹ جائے گا تمہارے ساتھ اور تمہاری جان نہیں چھوڑے گا، جہنم تک تمہیں لے جائے گا، والعیاذ باللہ۔ چلیں جی، کوئی سوال ہے تو آپ کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح